الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شان اور عزتیں عطا کی ہیں، ان کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے۔ آپ ایک زوردار نعرہ بلند کر کے حضرت قبلہ جلالی صاحب کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی بر قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ مبارک وسلم کے دربار غفار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے استاذ العلماء مولانا
مفتی محمد ساجد قادری صاحب حافظ اللہ تعالی کہ دارالعلوم کے جلسہ دستار فضیلت پر اس موقع پہ ہمیں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ علماء کرام کے خطابات آپ نے سماعت کیے۔ اب وہ لمحہ بالکل قریب ہے کہ جب ان خوش نصیب بچوں کو دستار فضیلت دی جائے گی جنہوں نے قرآن مجید برہان رشید کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے اور دین متین کی برکتوں سے اپنے آپ کو پرنور کیا ہے۔ آپ جتنے حضرات مولانا محمد ساجد قادری صاحب کے ساتھ دارالعلوم کو چلانے میں انتظامی امور کے لحاظ سے شامل ہے، مجھے وہ نام دکھائے گئے ہیں، میں سب ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کی کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ نیکی کے کام بڑے بڑے اس امت کے اندر جو کام ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے وہ یہ قرآن و سنت کی تدریس کا، درس و تدریس کا کام ہے۔ آج ہم تک یہ دین جو پہنچا ہے اس برکت سے جو ہم سے پہلوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا اور امت میں اس کو کار عظیم سے تعبیر کیا گیا۔ پھر اس نیٹ ورک میں جتنے لوگ جس لحاظ سے بھی آتے ہیں، پڑھ رہے ہوں، پڑھا رہے ہوں یا انتظامات چلا رہے ہیں، وہ سارے کے سارے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑے ہی اجاگر ہو جاتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا، قیامت تک اپنے ہر امتی متوجہ کرتے ہوئے، ان استطعت فکن عالما، اے میرے امتی اگر بن سکتا ہے کہ تو عالم دین بن۔ یہ وہ انداز ہے بلا تشویش تمثیل جیسے ایک باپ بڑی شفقت سے اپنے بچوں کو موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس کی ایک بڑی تمنا ہے، اس کے نزدیک ایک بڑا منصب ہے، ہو سکتا ہے اس کے نزدیک انجینئر بننے کا، ڈاکٹر بننے کا، کچھ اور بننے کا ہو، وہ کہتا ہے کچھ اور مجھے نہیں بن سکتا ہے تو انجینئر بن سکتا ہے تو ڈاکٹر بن سکتا ہے تو یہ بن وہ بن، مگر اس سیٹ کا کیا کہنا ہے کہ جس کے لحاظ سے سرکار اپنے امتی سے چاہتے ہیں کہ میرا امتی کیا بنے، ان فکن عالما، اس نہج پر بندہ پہنچا ہے تو اس کا بیٹا کیا بنے، یا بچہ یہ چاہتا ہے کہ میں کیا بنوں، اسے چاہیے سب سے پہلے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے میں کیا بنوں، اور جب پتہ چلے تو وہ بنے۔ ان استطاعت فکن عالما، اگر تو بن سکتا ہے تو پھر عالم دین بن۔ یہ سرکار کی نظروں میں اتنا بڑا منصب ہے، اور یہ اس لیے فرمایا تھا کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ معاشرہ آئے گا، زمانہ آئے گا، لوگوں کی نگاہوں کے زاویے بدل جائیں گے، لوگوں کی ترجیحات بدل جائیں گی، لوگ کچھ اور چیزوں کے بارے میں ان کی راہ ٹپکے گی اور تمنا ہو کاش کہ وہ بن جائے۔ اس وقت کوئی پڑھ کے اس میری امت کو بتائے کہ
جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بڑی چیز ہے، تم اپنے بچے کو اس کے لیے تیار کر دو۔ ان استطاعت فکن عالما۔ آگے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بڑی چونکہ رحیم و کریم ہے، تو پھر ساتھ کچھ اس میں گنجائش بھی رکھی، رخصت بھی دی، اور ترتیب سے پھر اگلی ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا ان لم تستطع، اگر تم میں عالم بننے کی استطاعت نہیں ہے، ہزاروں وجوہات ہو سکتی ہیں، عالم بننا کوئی آسان نہیں، بہت جگر پگھلانا پڑتا ہے، پھر بن کے عالم کا حق ادا کرنا، اس کے لیے بڑے پتھر کھانے پڑے گا۔ اور اگر تو عالم نہیں بن سکتا تو سرکار فرماتے ہیں میں پھر بھی ناراض نہیں ہوں، تجھے میں ایک اور چیز بتا دیتا ہوں، فَكُنْ مُتَعَلِّمًا، تو کم از کم طالب علم تو بن جا، یعنی عالم تو بنے گا، بڑی دیر لگے گی، کئی سال لگے گی، تب جا کر حق ادا ہوگا اور ڈگری مل جائے گی، یا ڈگری نہ بھی مل نفس العمل میں پڑ جائے گا۔ اگر وہ وقت نہیں، رکاوٹیں بڑی ہوئی، ایسا ہو نہیں پایا، زندگی عمر بڑی ہو گئی ہے، اولاد ہے، کاروبار ہے، تو سرکار فرماتے ہیں کن متعلما، متعلم بننے میں تو بندہ 24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ نکال سکتا ہے، متعلم تو آسانی سے بن سکتا ہے، کچھ بھی پڑھتا رہتا ہے، چند آیات روزانہ، ناظرہ پڑھے پھر بھی متعلم، ترجمہ پڑھے پھر بھی متعلم، کچھ مطالعہ کرے، کچھ نہ کچھ دین کی سمجھ حاصل کرے، کچھ نماز کے مسائل پڑھ لے، فقہ کچھ پڑھ لے، تو سرکار فرماتے ہیں پھر بھی میری نگاہوں میں ہوگا کہ عالم تو نہیں بن سکا مگر متعلم بن گیا ہے۔ اب اس لیے ضروری نہیں کہ وہ پورا درس نظامی کا کورس پڑھنے کے لیے پورا متعلم بنا ہے، کچھ بھی اس سے اٹیچ ہو گیا ہے کہ امام صاحب سے مسجد میں ترجمہ پڑھنے کے لیے چند منٹ لے لیے ہیں، کچھ نہ کچھ چلو باقی کاروبار کرتا ہے، باقی مصروف بڑا ہے، 10-15 منٹ تو وہ اس کے لیے آدھا گھنٹہ کچھ وقت نکال رہا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں چلو بڑی چیز نہ صحیح تو میں یہ بتا دیتا ہوں متعلم تو بن جاؤ۔ تیسرے نمبر پر یہ ان کا پیار ہے، فرمایا ان لم تستطع، حالات اگر ایسے بن جائیں کہ طالب علم بھی کوئی قابل ذکر تم نہیں بن سکتے، تو پھر فرمایا اگلا مرحلہ یہ ہے میری طرف سے ہی دیا گیا، میں اب بھی یہ نہیں کہوں گا کہ اگر نہیں بن سکی تو پھر نکل جاؤ میرے دربار سے، یا میرے تم کچھ بھی ہو میں تم سے بری فرمایا نہیں، اگر نہیں بن سکے طالب علم تو پھر فَأَحِبَّهُ، جو عالم یا متعلم ہیں تم ان سے پیار کرو، اس لیے تو اپنی حاضری لگواؤ، عالم نہ بن سکے تم غیر حاضر، متعلم بھی اتنے بھرپور نہ بن سکے کہ تم غیر حاضر، پھر فرمایا اب نجات اس میں ہے کہ جو یہ بیٹھ کے کام قائم کر رہے ہیں ان سے پیار تو کرو، تم کاروبار بھی کرو اور ساتھ ان سے پیار بھی کرو، اپنا کام کاج چلاؤ لیکن ان سے پیار بھی کرو۔ اب یہ سوچو کہ معاشرے میں یہ طبقہ کتنا عظیم طبقہ ہے کہ جن کی پیار کی ڈیمانڈ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی، ان سے پیار کرو، اور پھر جو ان سے اٹیچ ہو جاتے ہیں، مثلا مدرس پڑھا رہے ہیں، طلباء پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگوں کو یہ فکر ہے کہ ان کا ناشتے کا بھی اہتمام کرنا ہے، ان کے کھانے کا اہتمام کرنا ہے، جس جگہ بیٹھ کے پڑھتے پڑھاتے ہیں اس چھت کا اہتمام کرنا ہے،
ان کے دیگر انتظامات، یہ ہے محبت۔ یعنی محبت سے مراد فقط یہ نہیں کہ ہم تمہارے محب ہیں، ہم تمہارے دیوانے ہیں، ہمیں تو اس سے پیار ہے، یہ زبان سے محض کہلوانا مقصود نہیں، اصل میں عملاً اس پیار کا اظہار مقصود ہے کہ تم اس نیٹ ورک کا حصہ بن جاؤ۔ اگر پہلی تو سنتے نہیں ملی فَأَحِبَّهُمْ، اور ساتھ یہ لفظ زبان کے ان کی بھی ویلیو ہے، ان کے بعد قدر ہے، ان کا بھی اللہ کے ہاں شمار۔ اب 3 سیٹیں گزر گئی جو ان تینوں میں نہیں، نہ عالم ہے، نہ متعلم ہے، اور نہ ان کا محب۔ کبھی اس نے نہ ان کو چندہ دیا ہے کہ تمہاری یہ ضرورت ہے دینی طور پر، میں اس کے لیے یہ پیش کرتا ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے لجپال ہیں۔ اب بھی فرمایا ایک اور چیز بھی ہے، اگر تم ان سے عملاً محبت نہیں کر سکے اور لفظوں میں اس کا اظہار نہیں کر سکے، تمہارے پڑوس میں ہے وہ جہاں پڑھا پڑھایا جا رہا ہے، نہ تم خود بنے عالم، حالانکہ دین کا تم سے بھی تقاضا تھا، نہ تمہارے بیٹے بنے، نہ تم متعلم بنے، اور پھر تم نے ان سے پیار بھی کبھی نہیں کیا کہ تمہیں درد ہو کہ آخر ان کی بھی ضرورتیں ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم پیار سے بھی محروم ہو، پھر فرمایا اب بھی میری طرف سے چھٹی نہیں، ایک کام پھر بھی کرو گے تو میں تجھے اپنا ہی کہوں گا اور تمہاری ہلاکت نہیں ہوگی، آخرت خراب نہیں ہوگی۔ وہ کیا چیز ہے؟ 4 نمبر پر فرمایا فلا تبغضہم، اگر پیار کی توفیق نہیں تو کم از کم ان سے بغض تو نہ رکھو۔ یہ چوتھا تھا۔ اور یہ دیکھو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام قیامت تک معاشرے میں یہ جو محکمہ ہے، یہ جو شعبہ ہے، اس کے کتنے خیر خواہ ہیں کہ ان کے لیے پیار مانگ رہے ہیں، اور اگر پیار کرنا مہنگا ہے، مشکل ہے، کچھ ویسے نہیں کر سکتے، اور زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ اچھے لوگ ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، پھر وہ بند رکھ ان کے خلاف کسی سازش کا حصہ نہ بنو۔ اگر تم باز نہ آئے اور تم ان سے بغض کر بیٹھے، پھر فرمایا آخرت خراب کر بیٹھے۔ تھوڑا کبھی بھی یہ 5ویں سیل سے نہ آنا، فلا تکن خامسا، 4 کا گزارا ہو جائے گا، یعنی 4 جو طریقے ہیں بتدریجاً چھٹی دی گئی کہ یہ کر دو، یہ کر دو، یہ کر دو۔ اس لیے سب سے پہلا حق ہے خود نہیں پڑھ سکے تو اپنے جگر پارے اس مقصد کے لیے دو، کیونکہ یہ سب سے بڑا منصب ہے اس امت کا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے اللہم ارحم خلفائی، رب میرے خلفاء پہ رحم کر۔ قیل ومن خلفاؤک، پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلفاء کون ہیں جن پر آپ رحم کی دعا کر رہے ہیں؟ تو قرائن سے یہ ضرورت پیش آئی، ورنہ عام تو خلفاء کا ذہن ادھر ہی جائے گا کہ آپ کے بعد پہلا خلیفہ کون ہوگا، دوسرا کون ہوگا، تیسرا، چوتھا، خلفاء راشدین۔ تو یہاں لگا کہ یہ ایسی خلافت ہے جو قیامت تک چلے گی۔ اللہم ارحم خلفائی، رب میرے خلفاء پہ رحم کر۔ جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا خلیفہ کون ہے، کن کو خلفاء فرما رہے ہیں؟ فرمایا الذین یروون احادیثی من بعدی، میرے وصال کے بعد قیامت تک جو مسند پہ بیٹھ کے میرا دین پڑھائے گا وہ میرا خلیفہ ہے، جو میری احادیث روایت کرے گا، جو میرا قرآن پڑھائے گا۔ ایک تو وہ خصوصی خلافت ہے، خلافت راشدہ،
ایک یہ ہے، یہ خلافت جس پر خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفاء جمع کا لفظ بولا، تو آج کا شوق نہیں ہونا چاہیے ایک کاشتکار کو، دکاندار کو، ایک مزدور کو، کسان کو، ایک وڈیرے کو، ایک بزنس مین کو، ایک عام مسلمان کو، کہ کاش اللہ اس کے بیٹے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت عطا فرما دے۔ اس کا طریقہ یہی ہے، مدرسہ میں آئے، پڑھے، پڑھ کے نکلے، پھر آگے پڑھائے، سرکار فرما دیں گے قیامت کو یہ بھی میرا خلیفہ ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ اس کے لیے آزمائشیں ہیں، پڑھنے میں بھی، پڑھانے میں بھی۔ ہر چیز جو زیادہ اہم ہوتی ہے اس کی اپوزیشن سے سخت ہوتی ہے، اور پھر اس پر قائم رہنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک اپوزیشن نمازی کی ہے، شیطان روکتا ہے نماز پڑھنے سے، ایک اپوزیشن روزہ دار کی ہے، حدیث سنا ہے، یہ مضامین پڑھا ہے، اور وہی باتیں رسول محمود شریف میں لکھی ہوئی ہیں، اور یہی بزرگوں کا طریقہ ہے۔ اور اس میں سے اس چیز جو ہے وہ عقیدہ اور نظریہ، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے بارے میں کہا یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرہم، بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے، پر کچھ لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں حلق سے نیچے بھی اترتا، تو ہر قرآن پڑھنے والا ایک جیسا نہیں ہے، کچھ پڑھتے ہیں تو روح اور دل کو پرنور کرتے ہیں، اور کچھ پڑھتے ہیں تو صرف اوپر اوپر سے پڑھتے ہیں۔ یہ اس ذات نے فرمایا جن کے دل پہ قرآن اترا، جو اس امت کے رسول علیہ السلام ہے، اور ان کا یہ فرمان صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اب یہ بھی آزمائش ہے کہ قرآن پڑھنا ضروری پڑا ہے، فضیلت پڑی ہے، مگر یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ کہیں پڑھانے والا وہ نہ ہو جو حلق سے اوپر پڑھ رہا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرہم یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ۔ کچھ ایسے بھی ہیں ساری عمر خدمت قرآن میں ہی بظاہر مصروف رہیں گے، قرآن کا درس، قرآن کی تلاوت، قرآن کا حفظ، لیکن فرمایا جب مریں گے، بخاری شریف فرمایا 100 میں سے 1% کا کروڑواں حصہ بھی انہیں قرآن کی برکت حاصل نہیں ہوگی، حالانکہ ساری عمر قرآن پڑھاتے ہیں۔ مثال دے کے سمجھایا، اور یوں خالی کورے دنیا سے نکل جائیں گے۔ کیسے؟ فرمایا جیسے تیر شکار کو لگتا ہے، اندر گھستا ہے، اور دوسری طرف باہر نکلتا ہے تو خالی نکل گیا، اس کے اندر گھسنے کا کیا فائدہ جس کے ساتھ کچھ نہیں گیا۔ بالکل جیسے یہ ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ایگزامپل ہے کہ کچھ دین میں ڈوب کے بھی قطرہ بھی ساتھ رکھ نہیں ہوگا، کیونکہ بعد عقیدہ ہوگا، بعد اعتقاد ہوگا، تو تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ حسن اعتقاد نہایت ضروری ہے، اور اس کا تعارف عقائد اہل سنت میں ہے، اور یہی نسل کا نسل ہم تک پہنچا ہے، اور اسی وجہ سے ہم ریلیٹڈ ہیں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہماری خوش بختی ہے کہ جن ذرائع سے پنجاب میں، بر صغیر میں دین پہنچا، ہم انہی کے نظریے پہ آج سب بات بیٹھے ہیں۔ لوگوں نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک ہم اہل حق ہیں جہاں تک نہیں رہے۔ اب صدیوں پہلے جو داتا صاحب نے لکھا، آج اس پہ پہرا ہم دے رہے ہیں اللہ کے طرف۔ جو امام اعظم ابو حنیفہ نے لکھا، اس پہ پہرا ہم دے رہے ہیں۔ صدیوں بعد وہ خواجہ غریب نواز نے لکھا، اس پہ پہرا ہم دے رہے ہیں۔ جو حضرت بابا فرید نے لکھا، اس پہ پہرا ہم دے رہے ہیں، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس میں ہماری کوئی طاقت نہیں،
یہ اس کا فضل ہے، اس نے ہمیں اس مقصد کے لیے چنا ہے، جو مجدد پاک نے لکھا، جو اعلیٰ حضرت نے لکھا۔ اب قرآن و سنت سے اب دیکھو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس آ گیا ہے، یہ ہمارا فلسطین میں تعارف ہے، یہ ہماری پہچان ہے کہ یہ دھرتی اس نظریے کی جاگیر ہے جو داتا ہجویری نے دیا، اس نظریے پر باقی اس بیٹھی ہے، یہ کوئی اگر ان کا ہے تو سامنے لائے۔ جب داتا صاحب نے شیر سکھایا تھا ان کا مذہب یہاں کون ہوتا تھا؟ اس طریقے کا جو اہل سنت سے اکثر ہے۔ جب یہاں اور اہل سنت فقہ حنفی کی اذان دے رہے تھے اور ناموس اہل بیت اور ناموس صحابہ رضی اللہ عنہ کا پرچم بلند کر رہے تھے، اور وہ رائے راجو اور مختلف قسم کے جو سنگ تھے اور دیوتا پرست تھے، ان کو جو توحید کا سبق دے کر اللہ اکبر کی اذانیں سے دلوا رہے تھے، اور اس فلسطین کی مزاج کو ایماندار بنا رہے تھے۔ اس جد و جہد میں ان فلسطینیوں کا کون تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ تو جنہوں نے اس نبی کو مومن بنایا وہ اصول بھی دیں گے، وہ قانون بھی دیں گے، ان پر زندہ رہیں گے تو کل قیامت کو ہاتھ پکڑیں گے کہ ٹھیک ہے ہم نے جو دیا تھا تم نے سنبھال کر۔ اور اگر آج دائیں بائیں کے جو ممالک کے فنڈز ہیں، روافظ خوارج کے فنڈز، ان پر آ کر لوگ بک گئے، آستانے بک گئے، پیر بک گئے، کچھ مولوی بک گئے، تو کل گنجے بخش تو ہاتھ میں پکڑیں گے۔ جو میں نے کشف المحجوب میں لکھا، غداروں تم نے اس کے سٹیک پر اس کے خلاف فتواز کیے۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگ کے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے۔ آنکھ سے کاجل صاف کرا لے یا وہ چور بنا کے تیری گٹری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی۔ آج ایران کے پالتو اور خوارج کے گواچتے دونوں فکرے گنج بخش کے خلاف بھونک رہے ہیں، اور کچھ لوگ اس پر پیسے بٹور رہے ہیں۔ چلو ہمارا تو پیدا ہو رہا ہے، وہ بول رہے ہیں۔ کسی کو یہ منور ہے کہ علی حیدری کو داتا کیوں کہا جاتا ہے؟ میں یہاں سے کہتا ہوں نجد اور دیوبند تک جسے ہے وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں، چند منٹوں میں الٹا کر کے بتائیں گے کہ داتا کو داتا کیوں کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے جو کشف المحجوب ہم نے اللہ کے فضل سے وہ سارے عقائد اردو میں اس کی تشریح کر دیا، وہ کتاب چھپ گئی عقائد گنج، اس کے خلاف اگرچہ کسی بڑے پیر کا بیٹا ہو، وہ بڑا پیر تو بڑا پیر ہے، مگر یہ اب بیٹا ہے یہ داتا کے خلاف ہو کے پھر داتا کے دربار میں پروٹوکول کر دے گا۔ اس پر ہمیں تحفظات ہیں داتا دربار کے خطیب پر بھی۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ کروڑوں مسلمانوں کی جو نمائندہ پارلیمنٹ ہے داتا کی وہ اس کا خطیب ہے، وہ گستاخ رافضیوں سے جا کے جفجر لگاتا ہے، ان کے پٹوں میں ہمارا سینہ چلنی ہوتا ہے کہ یہ کس کیوں سے داتا کے مسئلے پہ کھڑا ہوتا ہے۔ جو لوگ سیدنا صدیق اکبر کو ظالم کہتے ہیں اور خلافت راشدہ کے بارے میں جو ہاش ٹریڈنگ کے لفظ بولنے معاذاللہ، اگر داتا دربار کا خطیب ان کو سینے کے لگا سے بیٹھا ہے، اس سے بڑی بدبختی کیا ہے؟ حکومت سوچے صرف سنی کے دوانہ کافی نہیں، اسے بنائے جو داتا کی نظریے پر ہو، اور ڈائریکٹر بدبخت اوقاف کا اگرچہ وہ اپنے آپ کو شاہ کہلائے اور لوگ وہاں کہیں کہ شاہ نہیں تو ہم اس طرف نہیں پڑھتے، لیکن وہ ایران کا وظیفہ خو ہمارے تحفظات ہیں، ہم کروڑوں سنیوں کی ترجمانی کرتے گئے ہیں، حکومت اس بدبخت کو بدلے۔
اور اگر کسی کو شک کا کام پیش کرتے تو اس کی بدبختی کیا ہے، اور داتا صاحب سے اس کی بغاوت کیا ہے، داتا صاحب سے اس کی غداری کیا ہے۔ اگر سنزوں کی ڈیمانڈ اگر کوئی سنزے اور لوگوں کو بھی ہے جو صحیح العقیدہ ہے، ایسے ٹاؤ ایجنٹ رافض کے ہتھ کنڈے اور تم چھلے، ہمیں نہ ان کی اوقات کو منظور ہے اور نہ داتا دربار کے ممبر کو منظور ہے۔ یہ لوگ فرنچائز بنے ہوئے ہیں روافض کی، ان سے فنڈ لے لے کر سنیوں کو بیچ رہے ہیں آگے، اور ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ کل وہ وقت جب آئے گا اللہ ملاقات کرائے گا ان ولیوں سے جن کو ہم نے دیکھا نہیں۔ حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احدکم بالمشرق وآخر بالآخر بالمغرب۔ ایسا بھی ہوتا ہے محبت ولی میں آپس میں ملے ہی نہیں تھے، ایک مشرق میں تھا دوسرا مغرب میں تھا، لیکن پیار کرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ تو پھر اللہ کے دن اس پیار کی وہ ویلیو ہے، رب ان دو کو خود ملائے گا اور کہے گا ھذا الذی کنت تحبہ فیہ، یہ ہے وہ جس سے تم نے میرے لیے پیار کیا۔ اس حدیث کے ساتھ ہمیں یقین ہے، ہم نے داتا حجویری کو دیکھا نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن رب ملاقات کروائے گا۔ یہ ہے وہ علی حجویری جس کی محبت میں تم تڑپتے رہے اور جس کے عقیدے اور نظریے کو بچانے کے لیے تم نے جیلیں برداشت کی۔ یہ وہ ہے جس سے تم میرے لیے پیار کرتا تھا۔ وہ وقت آنا، یہ دنیا عرضی ہے، ملک بڑا ہے، لہذا ہم ایسی دھاندلی پر چپ نہیں رہ سکتے اور اتنی بڑی قیمت ادا کر رہے ہیں کی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے گامے شاہ ہے اور داتا صاحب۔ اب میری عمر تم جانتے ہو تو میں نے گامے شاہ کو گامے شاہ بنایا، حقیقت نفس الامر تعریف ہے کہ گامے شاہ ہے اور داتا صاحب ہے، اور دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور آج کا وہاں کا خطیب اور ڈائریکٹر اوقاف اور بہت سے تم چلتے اور بہت سی درگاہوں میں سجادہ نشین اور بہت سے خطیب، ان کا بیانیہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں داتا صاحب ہمیشہ ہے، ہمیشہ داتا صاحب۔ ان کی تقریریں یہ ثابت کرتی ہے، لفظ یہ نہیں بولتے، مگر ان کا بیانیہ یہ ہے، ان کی بات کا نتیجہ یہ ہے، ان کی تحریر کا خلاصہ یہ ہے، ان کی دعوتیں جو ہوتی ہیں آگے پیچھے اس کا پس منظر یہ ہے۔ ہمارا کیا جرم ہے؟ ہم نے تو داتا صاحب اور گامے شاہ کو دو جدا حیثیتوں کے لحاظ سے بنایا نہیں، اللہ نے بنایا ہے۔ ایک طرف سیدھا جنت کا راستہ ہے، دوسری طرف جہنم کا راستہ ہے۔ ہم کہتے ہیں ایسے نہ تعلیم کرو، اور پھر اگر ان کا بننا ہے تو داتا کا نام نہ لو، ہمیں کوئی تمہاری ضرورت نہیں، جاؤ ان کے سفید پہ، مگر اپنے آپ کو گنج بخشی سنی نہ کہو۔ سنی کہہ کے تم گاڑی میں بورڈ سنی کا لگاتے ہو، سواریاں بٹھاتے ہو اور عقیدہ کے لحاظ سے وہاں اتارتے ہو جہاں ہمیشہ اس سوچ میں اس کیمپ میں ادھر۔ تو میں کہتا ہوں حسینی تو یزیدوں کے قصیدے پڑھ نہیں سکتا یا پڑھ سکتا ہے؟ بولو تو صحیح نہیں سکتا، پھر سب سے بولنا ہے زور کے ساتھ، حسینی تو یزیدوں کے قصیدے پڑھ نہیں سکتا۔ اتنا زور سے نہیں کہو کہ نجر دیوبند اور قوم تک سب پر زلزلہ جاری ہوگا۔ حسینی تو یزیدوں کے قصیدے پڑھ نہیں سکتا، حسینی تو یزیدوں کے قصیدے پڑھ نہیں سکتا، وہ گنج بخشی تو داتا، وہ گنج بخشی تو گامے شاہ کی گاڑی چڑھ نہیں سکتا،
وہ گن بخشی تو گامے شاہ کی گاڑی چڑھ مجھے آصف یہ بتلایا میرے سچیار سے جب نے تو پیچھے بد عقیدہ کے نمازیں پڑھ تو پیچھے بد عقیدہ کے نمازیں پڑھ تو پیچھے بد عقیدہ کے نمازیں پڑھ اللہ تعالیٰ ہمارے مراکز کی حفاظت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین خدا ہم تیرے ساتھ ہیں اے فدائے رضا ہم تیرے ساتھ ہیں میرے قائد صدا ہم تیرے ساتھ ہیں کنز البا صدا ہم تیرے ساتھ ہیں میرے قائد صدا ہم تیرے ساتھ ہیں کنز البا صدا ہم تیرے ساتھ ہیں اہل حق نے تجھے کنز الما کہا اہل حق نے تجھے کنز الما کہا جاہلوں کا کیا ہم تیرے ساتھ ہیں کنز الما صدا ہم تیرے ساتھ ہیں صدا ہم تیرے ساتھ ہیں کنز الما صدا